Al-Ijma Foundation presents ہم نے تقلید پر سورہ نساء آیت 59 پیش کی، جس کا ترجمہ ہے: اے ایمان والو، اللہ کی اور اس کے رسول کی اور اولی الامر کی یعنی فقہا کی اطاعت کرو۔ تو یہاں پر صرف اللہ اور رسول کی نہیں بلکہ فقہا کی بھی اطاعت کا حکم اللہ نے خود دے دیا ہے۔ اس کے آگے کا ترجمہ یہ ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ، کہ اگر کسی معاملے میں تمہارے بیچ تنازع ہو جائے تو تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف اس معاملے کو لوٹا دو اگر اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو۔ فرقہ اہل حدیث کے لوگ آیت کے اس حصے کو لے کر اختلاف کرتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم میں تنازع ہو جائے تو لوٹا دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں تم سے مراد فقہا ہیں، کہ یہ لوٹانے کا حکم اللہ تعالیٰ فقہا کو دے رہے ہیں، اسکالرز کو، نہ کہ ہر ایک کو، جبکہ اہل حدیث فرقے کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوٹانے کا حکم ہر امتی کو ہے، پھر وہ چاہے علم رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو، فقیہ ہو، اسکالر ہو یا نہ ہو، سمجھدار ہو یا نہ ہو، پرہیزگار اور عبادت گزار ہو یا نہ ہو۔ ہم نے جب یہ بات عطاء الرحمن کے سامنے رکھی کہ قرآن کی اس آیت میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹانے کا حکم صرف فقہا کو ہے، نہ کہ کسی ناسمجھ، بے عقل، بے علم، بے عمل آدمی کو، تو وہ ناراض ہو گئے اور ہڑبڑی میں ہم پر بہت سے الزام لگا دیے۔ انہوں نے ہم پر قرآن کی آیت میں فقہا کو زبردستی گھسیڑنے کا، خیانت کا، تحریف کا، یہودیوں کا طریقہ اپنانے کا اور عربی سے پیدل ہونے کا الزام لگایا۔ دیکھیے اہل حدیث فرقے کے عطاء الرحمن کو ہم پر یہ سارے الزام لگاتے ہوئے۔ آپ نے ایک خیانت کی کہ اولو الامر بہت بڑی، یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو آپ نے بہت بڑی تحریف کر دی گویا، اور آپ کو اللہ کے ہاں جواب دینا پڑے گا قیامت کے دن انشاءاللہ تعالی۔ قیامت کے دن آپ بھی اور میں بھی اللہ تعالیٰ کے حضور ہوں گے اور جواب دہ ہوں گے۔ دیکھیے کہ آیت کیا ہے، آیت یہ ہے یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا، غور کرنا بھائیو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ تو اطیعوا اللہ ہے یہاں پر، اطیعوا اللہ ہے یہاں پر، یہاں پر جو ہے اچھا دیکھیے سنیے آپ، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ تو یہاں پر جو عربی جانتے ہیں، عربی ایک چھوٹا سا طالب علم عربی کا یہ جانتا ہے جو ہمارے نذیر صاحب نہیں جانتے، یا جانتے ہوئے تحریف کر رہے ہیں گویا کہ وہ بات یہ ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ یہاں پر واو الجماعہ، واو الجماعہ جو کہتے ہیں وہ ہے اطیعوا، واو کے ساتھ، یعنی آخر میں جو واو ہے وہ ضمیر ہے، واو الجماعہ اطیعوا۔ اور یہ عربی کا ایک چھوٹا سا، آپ طالب علم سے پوچھیے ضمیر کس کی طرف لوٹتی ہے، اس کی کیا ہے مرجع، اس کا مرجع ہے الذین آمنوا، یعنی ایمان والے، یعنی اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی، وہ اطیعوا الرسول، اور اطاعت کرو رسول کی۔ یہاں پر بھی واو الجماعہ جو ہے ادھر ہی لوٹ رہا ہے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ، تو یہاں پر بھی جو تم ہے، تو یہاں پر جو ضمیر ہے تم، یہ بھی ادھر ہی لوٹ رہی ہے۔ تو یہ کہاں سے فقہا، یہ کہاں سے دوسروں کو بیچ میں گھسڑ دیے ہیں؟ یہ تو عربی سیدھا ترجمہ ہے، یہ تو اتنا اس طریقے سے خیانت کی کیا، یہ یہودیاں بھی شرمائیں گے، یہودیاں بھی شرمائیں گے، جو چیز نہیں ہے وہ داخل کر دی۔ ان تنازعتم فی شیء، تو تنازعتم کیا ہے، تم بھی جو ہے ادھر ہی الذین آمنوا کی طرف لوٹ رہا ہے۔ یہ بہت بڑا کھلواڑ ہے، یا تو آپ عربی سے بالکل پیدل ہیں یا پھر آپ جان بوجھ کر کے اس طریقے سے تحریف کر رہے ہیں جو اللہ کے یہاں کو جواب دینا رہے گا۔ انشاءاللہ ہم ثابت کریں گے کہ قرآن کی سورہ نساء آیت 59 فقہا کی تقلید کا حکم دیتی ہے، نہ کہ فقہا کی تقلید نہ کرنے کا حکم، جیسا کہ غیر مقلدین مانتے ہیں۔ اب ہمارا جواب 5 پوائنٹس میں سنیے۔ پہلی بات یہ کہ آگے ہم آپ کو بتائیں گے کہ اہل حدیث فرقے نے یہ سارے الزام ہم پر لگانے کی جلدی میں اور مناظرہ جیتنے کی ضد میں یہ سارے الزام معاذ اللہ تابعین رحمۃ اللہ علیہ، مفسرین اور سلف پر بھی لگا دیے، کہ آپ لوگوں نے خود دیکھا اہل حدیث فرقے کے عطاء الرحمن صاحب نے قرآن کی آیت کا اپنی مرضی، اپنی چاہت کا معنی بیان کرنے کے لیے خود کی عقل اور عربی گرامر، لغت کا سہارا لیا۔ دوستوں، سوچنے کی بات ہے کہ دلیل کا نعرہ لگانے والا یہ فرقہ کیوں بھول گیا سلف کو، کیوں بھول گیا مفسرین کو، کیوں بھول گیا دلیل کو اور گرامر کی مدد لینے لگا۔ اہل حدیث فرقے کے لوگوں سے ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ تو خود کہتے تھے کہ قرآن کی آیت میں سلف کا بتایا معنی چھوڑ کر لغت سے قرآن کا معنی لینا یہ شیعوں کا، قادیانیوں کا اور دوسرے باطل فرقوں کا طریقہ ہو سکتا ہے، مسلمانوں کا نہیں، اہل سنت والجماعت کا نہیں۔ پھر آپ خود اس آیت میں سلف کو چھوڑ کر لغت کا سہارا کیوں لے رہے ہیں؟
अल्हम्दुलिल्लाह हमने कुरान पाक को सलफ से समझा, अपनी चाहत से नहीं। अब हमारी दलील सुनिए। दूसरी बात यह है कि जब हमने फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन वाली आयत पेश की तो शेख अताउर रहमान साहब ने कहा ये तो तहरीफ है। हमने कहा कि तहरीफ कैसा, ये 3 हवाले भी थे, हमने 3 तफसीर के स्कैन पेजेस पेश किए। शेख अताउर रहमान साहब ने फ़इन तनाज़अतुम वाली आयत में मुफस्सिरीन पर तहरीफ का इल्जाम लगाया। जैसे उन्होंने मुफस्सिरीन पर तहरीफ का इल्जाम लगाया, हमने 3 हवाले यानी 3 तफसीर के हवालों के स्कैन पेज हमने उनको दिया है। सबसे पहला तावीलात अहलुस सुन्ना, अबू मंसूर मोहम्मद इब्न मोहम्मद मातुरीदी जिनकी वफात सन 333 हिजरी में, ये हवाला हमने उनको दिया जिसके अंदर लिखा हुआ है फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दू इलल्लाहि व रसूल व तनाज़ुअ यकूनु बैनल उलमाई। तनाज़ुअ के बारे में अबू मंसूर मातुरीदी रहमतुल्लाह अलैहि वजाहत कर रहे हैं कि तनाज़ुअ बैनल उलमा मुराद है। और इसी तरह अद्दुरुल मंसूर के अंदर अल्लामा सुय्यती रहमतुल्लाह अलैहि जिनकी वफात 911 में है, उन्होंने इब्न जरीर रहमतुल्लाह अलैहि से और दीगर मुफस्सिरीन से इसको नकल किया है हजरत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैहि के हवाले से जिनकी वफात सन 104 हिजरी में। ये हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के शागिर्द हैं। अल्लामा सुय्यती रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं व अखरज सईद इब्न मंसूर व अब्द इब्न हमीद व इब्न जरीर व इब्न मुंदिर وابن ابي حاتم عن مجاهد رحمه الله في قوله فإن تنازعتم في شيء قال فإن تنازع العلماء، یہاں پر بھی تنازع سے تنازع علماء مراد ہے۔ اور اسی طرح تیسرا حوالہ جو ہم نے ان کو پیش کیا تھا التفسیر الوسیط للقرآن الکریم، اس کے اندر بھی ہے فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول وقيل هم العلماء الدين الدين الذين يعلمون الناس ويأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر۔ یہاں پر بھی تنازع سے تنازع علماء مراد ہے۔ اور بھی 2 حوالے تھے جو اس وقت ہم نہیں دے سکے، ذہن سے رہ گئے۔ حضرت ابوبکر جساس رازی رحمۃ اللہ علیہ نے احکام القرآن الجساس کے اندر جن کی وفات سن 370 ہجری میں، اسی طرح امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ جن کی وفات سن 671 ہجری میں، ان حضرات نے تنازعتم سے مراد تنازع علماء مراد دیا ہے، لیکن شیخ عطاء الرحمن صاحب نے اس پر ان پر تحریف کا الزام لگا دیا ہے۔ جب ہم یہ کہتے تو بول رہے ہیں کہ بھائی یہ ان حضرات سے غلطی ہوگی۔ اچھا ٹھیک ہے، جب آپ تحریف کا الزام لگا رہے ہیں تو کوئی حوالہ تو دیجیے، حوالہ دیجیے۔ عجیب بات ہے کہ جو موقع آیا بول دیا بغیر حوالے کے، اور پھر دعویٰ ہے کہ ہم تو صرف قرآن اور حدیث پر عمل کرتے ہیں۔ یہ کیسا دعویٰ ہے حضرات کا سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ دوستوں آپ نے دیکھا کہ ہم نے تابعین، مفسرین اور سلف سے اس قرآن پاک کی آیت کے وہ معنی بتائے جو ہم کرتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں اپنی عقل اور گرامر کا سہارا لے کے غیر مقلدین عطاء الرحمان اس قرآن پاک کی آیت کا وہ معنی کرنا چاہ رہے ہیں جو ان کی عوام مانتی ہے اور جو سلف الصالحین سے ثابت نہیں ہے۔ چونکہ غیر مقلدین کا اصول ہے کہ پہلے والوں کے مقابلے میں بعد والوں کی بات نہیں مانی جائے گی، تو ہم یہاں رک کر اہل حدیث فرقے سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے بتائے ہوئے دلائل سے پہلے کے دلائل لائیں، جس میں قرآن پاک کی اس آیت کا ٹھیک ٹھیک وہ معنی ہو جو وہ اپنے لوگوں کو بتاتے ہیں۔ دلیل نہ لا پانے پر سب کے سامنے آ کر سچ کو اور تقلید کو قبول کریں۔ بنیادی فرق اہل سنت والجماعت یعنی ہمارے اور اہل حدیث فرقے میں قرآن کی اس آیت کو لے کر یہ ہے، ہم اور سلف یہ کہتے ہیں کہ آیت کے شروع کا پارٹ، شروع کے حصے میں اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو ایڈریس، ہر مسلمان سے خطاب ہو رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور فقہا کی، اور آیت کے بعد والے حصے میں اللہ تعالیٰ صرف فقہا کو خطاب کر رہے ہیں، نہ کہ ہر ایک کو، اور وہ بعد والے حصے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم میں تنازع ڈسپیوٹ ہو جائے تو لوٹا دو قرآن اور سنت کی طرف، یعنی صرف فقہا سے کہہ رہے ہیں کہ اگر تم میں تنازع ہو جائے تو لوٹا دو قرآن اور حدیث کی طرف۔ اب ہمارے مقابلے میں اہل حدیث فرقے نے اس آیت کا یہ معنی بتایا کہ ایک ہی آیت میں اللہ 2 الگ الگ گروپس طبقے سے کیسے خطاب کر سکتے ہیں، یہ پاسبل ممکن نہیں ہے اور عربی گرامر لغت کے خلاف ہے۔ یعنی اہل حدیث فرقہ سورہ نساء آیت 59 کا یہ معنی بتاتا ہے کہ ہر مسلمان اللہ کی، اس کی رسول کی اور اسکالرز کی اطاعت کرے، اور ہر مسلمان پھر چاہے وہ کتنا بڑا جاہل کیوں نہ ہو، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو، اختلافی مسائل میں قرآن اور حدیث اور سلف کی ساری دلیلیں سنے، سمجھے، پڑھے اور اپنی کم عقل سے خود فیصلہ کرے کہ زیادہ صحیح کیا ہے، یعنی کہ لوٹائے اللہ اور اس کی رسول کی طرف۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ اہل حدیث فرقے کا دعویٰ سچا ہے یا جھوٹا۔
کیا اللہ پاک قرآن کی ایک ہی آیت میں دو الگ الگ گروپس، دو الگ الگ طبقوں کو ایڈریس کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کا جواب ملنے پر آپ سمجھ جائیں گے کہ صحیح ہم ہیں یا اہل حدیث فرقے کے لوگ۔ ہم دلیل میں سب سے مضبوط دلیل یعنی قرآن کو لانا چاہتے ہیں، اور اہل حدیث فرقے کے لوگوں سے گزارش ہے کہ جب دلیل قرآن سے آ رہی ہو تو اسے قبول کریں گے اور تقلید کو ضروری مانیں گے، نہ کہ ضد اور اپنے فرقے کی محبت میں قرآن کو ٹھکرا کر اپنی آخرت خراب کریں گے۔ چلیے قرآن کی ایک اور آیت سے یہ مسئلہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ایک ہی آیت میں دو الگ الگ طبقوں کو مخاطب کر سکتا ہے جیسا ہم کہتے ہیں، یا نہیں کر سکتا جیسا اہل حدیث فرقے کے لوگ کہتے ہیں۔ دیکھتے ہیں سورہ نساء آیت 43۔ سورہ نساء آیت 43 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، مومنو جب تم نشے کی حالت میں ہو تو جب تک ان الفاظ کو جو منہ سے کہو سمجھنے نہ لگو نماز کے پاس نہ جاؤ، اور جنابت کی حالت میں بھی نماز کے پاس نہ جاؤ جب تک کہ غسل نہ کر لو۔ ہاں اگر بحالت سفر راستے چلے جا رہے ہو اور پانی نہ ملنے کے سبب غسل نہ کر سکو تو تیمم کر کے نماز پڑھ لو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی بیت الخلاء سے ہو کر آیا ہو یا تم عورتوں سے ہم بستر ہوئے ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی لو اور منہ اور ہاتھوں کا مسح کر کے تیمم کر لو، بے شک خدا معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ دیکھا آپ نے، قرآن کی اس آیت میں بھی اللہ ہر مسلمان کو اسی طرح ایڈریس کر رہے ہیں، خطاب کر رہے ہیں جیسے تقلید والی سورہ نساء آیت 59 میں کر رہے تھے۔ اس آیت کے شروع میں اللہ تعالیٰ ہر شخص کو، ہر ایک کو شراب کی حالت میں نماز نہ پڑھنے کا حکم دے رہے ہیں، ناپاکی کی حالت میں غسل کرنے کا حکم دے رہے ہیں، اور پانی نہ ہونے پر تیمم کا حکم دے رہے ہیں۔ یہ سارے حکموں میں اللہ تعالیٰ ہر مسلمان سے خطاب ہے، چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو، عالم ہو، غیر عالم ہو، فقہا ہو، فلاں ہو۔ لیکن اچانک اسی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، یا تم عورتوں سے ہم بستر ہوئے ہو۔ یا تم عورتوں سے ہم بستر ہوئے ہو۔ یہاں اللہ سارے مسلمانوں سے خطاب نہیں ہے، بلکہ صرف مردوں سے خطاب ہے، عورتوں سے نہیں۔ جی ہاں، صرف مردوں سے خطاب ہے، عورتوں سے نہیں، کیونکہ ایمان والوں میں عورتوں کے ساتھ جسمانی تعلق صرف ان کے شوہر قائم کرتے ہیں۔ امید ہے اہل حدیث فرقہ بھی یہ بات مانتا ہوگا۔ اور ہر مرد سے بھی خطاب نہیں ہے، بلکہ وہ مرد جن کی شادی ہو چکی ہے، اور ہر مرد جن کی شادی ہو چکی ہے ان سے بھی اللہ تعالیٰ خطاب نہیں ہے، بلکہ ہر وہ مرد جس کی شادی ہوئی ہے اور اس نے عورت کے ساتھ قربت کر لی ہو، اللہ تعالیٰ صرف اسی سے مخاطب ہیں۔ تو دیکھا آپ نے، اللہ تعالیٰ ایک ہی آیت میں دو الگ الگ طبقوں کو خطاب کر رہے ہیں اور کر سکتے ہیں۔ پہلا طبقہ سارے مسلمانوں کا، اور دوسرا طبقہ شادی شدہ مردوں کا جنہوں نے اپنی عورتوں کے ساتھ ہم بستری کر لی۔ ٹھیک یہی معنی تقلید والی سورہ نساء آیت 59 کا بھی ہے۔ وہاں بھی اللہ شروع میں ہر مسلمان اور بعد میں صرف فقہا سے خطاب کر رہے ہیں۔ دیکھا آپ نے، قرآن نے کیسے ہمیں تقلید کو اور سلف کے نظریے کو صحیح ثابت کر دیا۔ قرآن نے ثابت کر دیا کہ اہل حدیث فرقے کے لوگ عربی گرامر لغت میں بھی کمزور ہیں، یا پھر اپنے فرقے کی چاہت میں اس قدر ڈوبے ہیں کہ قرآن کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ قرآن نے کس طرح اہل حدیث فرقے کے کئی من گھڑت اصولوں میں سے اس اصول کو بھی توڑ دیا۔ ہم قرآن کی بات مانیں گے، عطاء الرحمن صاحب کی بات نہیں مانیں گے، قرآن کی مانیں گے، ابو زید ضمیر کی نہیں۔ قرآن پاک کی ایسی اور بھی کئی آیتیں ہیں جس میں ایک ہی آیت میں اللہ دو الگ الگ طبقوں سے خطاب کر رہے ہیں۔ چلیے سلف سے اور قرآن سے دلیل دینے کے بعد اب چلتے ہیں تیسرے پوائنٹ کی طرف۔ عبادت کی دو قسمیں ہیں، ایک جائز اور ایک ناجائز۔ جائز عبادت وہ ہے جو اللہ کی عبادت ہے، اور ناجائز عبادت وہ ہے جو غیر اللہ کی جائے۔ اللہ کی عبادت ضروری ہے جبکہ غیر اللہ کی عبادت ناجائز ہے۔ ٹھیک اسی طرح تقلید کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک جائز اور ایک ناجائز۔ فقہا، اسکالرز، صالحین کی اچھی باتوں کی تقلید جائز اور ضروری ہے، جبکہ نااہل لوگوں کی اور بری باتوں کی تقلید ناجائز ہے۔ ہم جائز تقلید کو مانتے ہیں جو کہ ایک نااہل، پورے دین میں نہیں بلکہ صرف اجتہادی مسائل میں اسکالرز یعنی اماموں کی کرتا ہے۔ یاد رہے، بری تقلید کو تقلید مضمون اور اچھی تقلید کو تقلید محمود کہتے ہیں۔ ہم تقلید محمود کے قائل ہیں، تقلید مضمون کے قائل نہیں، اچھی تقلید کے قائل ہیں، بری تقلید کے نہیں۔ جب ہم نے اہل حدیث فرقے کے فصیح بھائی کو تقلید کی دو قسمیں ہوتی ہیں یہ بتایا تو سنیے انہوں نے کیا جواب دیا۔ تقلید محمود تقلید مذموم بول کر امت کو گمراہ کر رہے نذیر الدین بھائی، اللہ سے ڈر جائیے۔ تقلید کبھی بدعت کرواتی ہے، تقلید کبھی شرک کرواتی ہے، تقلید کبھی گناہ کرواتی ہے۔ جیسا کہ آپ نے سنا، غیر مقلد فصیح صاحب نے تقلید کی جو دو قسمیں کرتا ہے، تقلید محمود اور تقلید مضمون، وہ اصل میں امت کو گمراہ کر رہا ہے یہ بتایا، اور یہ بتاتے وقت ان کے پیشانی پر بل بھی نہیں آیا اور نہ وہ ذرا بھی جھجکے یہ بات کہتے ہوئے۔ چلیے ایک بار پھر
سلف کے پاس چلتے ہیں اور انہی سے فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ ہم جو تقلید کی 2 قسمیں کرتے ہیں وہ 2 قسمیں سلف سے ثابت ہیں۔ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا، ہماری دلیل سنیے۔ امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات 463 ہجری، انہوں نے اپنی کتاب جامعہ بیان العلم و فضلہ میں لکھا ہے کہ جس کا خلاصہ ہے، میں اس کتاب میں 2 قسم کی تقلید کا ذکر کروں گا، ایک تقلید وہ جو حرام ہوگی اور ایک وہ جو جائز ہوگی۔ ٹھیک اسی طرح امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات 751 ہجری میں ہے، وہ اپنی کتاب اعلام الموقعین میں صاف طور پہ تقلید محمود اور تقلید مضمون یہ لفظ استعمال کرتے ہیں تقلید کو سمجھاتے ہوئے۔ ہم فصیح بھائی اور اہل حدیث فرقے کے لوگوں سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے اسکالرز نے کیا امت کو گمراہ کیا یا امت کو گمراہ آپ کر رہے ہیں؟ اب انصاف تو یہ تھا کہ اہل حدیث فرقہ ہمارا ساتھ دینے والے سلف کے بھی پہلے کے حوالے دلیل دنیا کے سامنے لائے، اور تقلید کی 2 قسمیں نہیں ہوتی ہیں، صرف ایک ہی قسم ہوتی ہے جو حرام ہوتی ہے، اس کی دلیل دنیا کے سامنے لائے۔ اگر اہل حدیث فرقہ دلیل نہیں لا سکتا، جو کہ بالکل نہیں لا سکتا، کیونکہ یہ تو ان کے دماغ کے خود کے بنائے ہوئے اصول ہیں نہ کہ سلف کے، تو گزارش ہے کہ توبہ کر لیں اور تقلید اور حق کو قبول کر لیں۔ کم سے کم وہ لوگ تو توبہ ضرور کر لیں جو اس فرقے کے پیچھے آنکھ بند کر کے چل رہے ہیں اور ان کے دل میں ایمان اور انصاف کچھ بچا ہو۔ چلیے اب چوتھے پوائنٹ کی طرف۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ نساء آیت 59 کے تحت کچھ حدیثیں لائی ہیں تاکہ اس آیت کو سمجھا جا سکے۔ اہل حدیث فرقے کے ابو زید ضمیر نے ان حدیثوں کو بیان کرتے ہوئے ہمیں اسکالرز اماموں کی تقلید نہیں کرنی چاہیے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی۔ آئیے ان حدیثوں کا خلاصہ سنتے ہیں۔ امیر نے کہا ایک کوشچن پوچھا ان سے، کیا پوچھا؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میری بات ماننا؟ قالوا بلا، انہوں نے کہا بالکل کہا تھا۔ قال فاجمعوا لي حطبا، جاؤ میرے لیے لکڑیاں جمع کر کے لاؤ۔ فجمعوا، سب گئے، جا کے جس کو جو لکڑیاں ملی اٹھا کے لے آیا۔ آرڈر نمبر 2 کیا کہا؟ آگ جلاؤ۔ فاوقدوها، دوسرے پر بھی انہوں نے عمل کیا، آگ جلائی۔ اب تیسرا آرڈر تھوڑا بہت مشکل آیا ہے۔ تیسرا آرڈر کیا آ رہا ہے؟ فقال ادخلوها، تیسرا حکم دیا جاؤ اب آگ میں، خود آگ میں۔ فہموا، وہ لوگ سوچ میں پڑ گئے، تھوڑا ٹینشن میں آ گئے وہ لوگ۔ پہلا کام تو ٹھیک ہے، لکڑی جمع کرو، اوکے۔ دوسرا آگ لگاؤ، ٹھیک ہے۔ تیسرا آگ میں چلے جاؤ، وہ سوچنے لگ گیا ایسا کیسا، آگ میں کیسے چلے جاؤ؟ وجعل بعضهم يمسك بعضا، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑنے لگے، کہیں جائے گا نہیں امیر کی بات سن کے، آپس میں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑنے لگے پیچھے گھسیٹنے کے طور پر۔ وَيَقُولُونَ فَرَرْنَا إِلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم مِنَ النَّارِ، انہوں نے کہا کہ ہم تو آگ میں کیسا کودیں گے، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے ہیں آگ سے بچنے کے لیے اور آگ میں کود جائیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم اسلام میں کیوں آئے؟ جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے، اب دنیا میں آگ میں چلے جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ہم یہ بات مانیں گے نہیں۔ صحابی کہتے ہیں کہ فما زالوا حتى خمدت النار، بس اسی تذبذب میں تھے، ہاں نہیں ہاں نہیں ہاں نہیں چلتا رہا، آگ بھی کیا ہو گئی؟ بجھ گئی۔ آگ بجھ گئی، آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ فسكن غضبه، اور اس کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا امیر صاحب کا، جو ان کا امیر تھا لشکر میں، امیر کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا، آگ بھی بجھ گئی۔ فبلغ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات، یہ واقعہ، یہ خبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی۔ فقال لو دخلوها ما خرجوا منها الى يوم القيامه، آپ نے کہا اگر یہ لوگ اس آگ میں کود جاتے قیامت تک اس آگ سے نہیں نکل پاتے۔ اور آپ نے آخر جملہ کہا الطاعۃ فی المعروف، ارے فرما برداری تو نیکی کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں ماننا ہے، یہ غلط کام ہے، اس کو ماننا نہیں ہے۔ اور آپ نے ایک اور حدیث میں کہا، آگے یہ بخاری مسلم کی روایت ہے، اگلے صفحے پہ آپ کو ملے گا، ایک اور روایت ہے، اس کے الفاظ ہیں لا طاعۃ فی معصیہ، گناہ کے کام میں کسی کی ماننا نہیں چاہیے، انما الطاعۃ فی المعروف، ماننا چاہیے نیکی کے کاموں میں، فرما برداری یا طاعت نیکی کے کاموں میں ہے۔ یہ بھی بخاری مسلم میں ہے، اور مسلم کے الفاظ میں ہے کہ لا طاعۃ فی معصیۃ اللہ، اللہ کی نافرمانی میں کسی کی ماننا صحیح نہیں ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کل 6 حدیثیں لائی ہیں، لیکن ابو زید زمین نے صرف 3 پڑھی۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ انہوں نے صرف 6 میں سے 3 ہی پڑھی؟ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اہل حدیث فرقے کے ابو زید ضمیر نے صرف تقلید مضمون یعنی بری تقلید کی حدیثیں پڑھی اور باقی نہیں پڑھی۔ انہوں نے وہ حدیثیں پڑھی جس میں سوسائڈ کا حکم ہے، کفر کا حکم ہے اور گناہ کے حکم پر تقلید نہ کرنے کا ذکر ہے۔ ایسی تقلید کو تو ہم بھی نہیں مانتے، لیکن ہمارا اہل حدیث فرقے سے سوال ہے
کہ آپ اس آیت سے اسکالرز کی تقلید نہیں کرنی چاہیے، یہ کیسے ثابت کرو گے جو کہ آپ کا دعویٰ ہے؟ ابو زید ضمیر صاحب، اماموں میں اختلاف نیکی کے کاموں میں تھا، گناہ کے کاموں میں نہیں. یہ تو دنیا کا بچہ جانتا ہے. کیا کسی امام نے سوسائڈ کی، کفر کی، گناہ کی طرف بلایا؟ نعوذ باللہ، بالکل نہیں. امام تو سنت کی طرف بلاتے تھے اور یہ آپ خود مان چکے ہو. سنیے ابو زید ضمیر کو. سوال ہے کہ لوگ کہتے ہیں چاروں امام برحق ہیں اور ان کے رستے الگ الگ کیوں ہیں؟ یہ کس نے کہا کہ ان کے رستے الگ الگ ہیں؟ سب کا رستہ ایک ہے. کچھ مسائل میں ان میں اختلاف ہے، اس میں سے ہم کو جو مسئلہ قرآن و سنت کے مطابق ہے اور صحابہ کے فیصلوں کے مطابق ہے اس کو لینا چاہیے. صحابہ خود ایک راستے پر ہونے کے باوجود مسائل میں ان میں اختلاف تھا کہ نہیں تھا؟ ان میں اختلاف تھا، فتووں میں اختلاف ہوتا تھا. تو فقہی مسائل میں اختلاف ہونا منہج الگ ہے کہ دلیل نہیں ہے. تو چاروں اماموں کا منہج ایک ہی ہے، کتاب و سنت کی پیروی کرنا. اب ان میں کسی فقہی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو وہ نہ برحق نہیں ہوتے ہیں، بلکہ وہ حق پر ہی تھے، وہ اسی راستے پر تھے جو حق کا راستہ ہے. حق پر چلنے والوں میں بھی جزئی مسائل میں اختلاف ہو سکتا ہے، اس سے وہ ناحق نہیں ہو جاتے، گمراہ نہیں ہو جاتے. دیکھا آپ نے، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ امام برائی کی طرف بلاتے ہیں. پھر آپ اہل حدیث فرقے کے حضرات نے اس آیت کے تحت بری تقلید یعنی تقلید مضمون کی حدیثیں پڑھ کر انہیں اماموں پر کیسے فٹ کر دیا اور لوگوں کو اماموں کی تقلید چھوڑنے کی دعوت کیوں دی؟ اللہ اکبر، اللہ ہماری حفاظت فرمائے. دین صرف حدیثیں پڑھنے کا نام نہیں بلکہ سمجھ کے پڑھنے کا نام ہے. دوستوں، اب تو آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ ابو زید ضمیر نے باقی 3 حدیثیں کیوں نہیں پڑھی. اگر یہ قرآن کی آیت واقعی اماموں کی تقلید سے ہمیں دور کرتی ہے اور اماموں کی تقلید نہیں کرنی چاہیے یہ سکھاتی ہے، تو اسکالرز اس آیت کی تفصیل میں اچھی باتوں کی یعنی تقلید محمود کے خلاف کوئی ایک حدیث تو لاتے. لیکن افسوس ہے اہل حدیث فرقے کے ماننے والوں، ایسی ایک بھی حدیث آپ کو اس آیت کے تحت سلف سے کسی بھی کتاب میں نہیں ملے گی. اب 5واں اور آخری پوائنٹ، چونکہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا منہج صحابہ کا منہج ہے، سلف الصالحین کا منہج ہے، ہم دین وہیں سے لیتے ہیں، اس لیے قرآن پاک کی اس آیت کو سمجھنے میں ہمارے اندر کوئی بھی اختلاف نہیں ہے. ہم سب نے قرآن پاک کی اس آیت کا ایک ہی معنی بتایا ہے جو پہلے گزر چکا. ہمارے مقابلے میں اہل حدیث فرقے میں سے سب نے اپنی ناقص عقل کے گھوڑے دوڑائے اور اماموں کی تقلید کے خلاف اس آیت کو استعمال کرنے کی ناکام کوشش کی. لیکن اس سے ہوا یہ کہ ان میں آپس میں اختلاف ہو گیا اس آیت کو سمجھنے میں. مولانا جوناگڑھی اور ان کے جیسے اور دوسرے اہل حدیث عالم اس قرآن پاک کی آیت کا کچھ معنی بتاتے ہیں تو دوسرے اہل حدیث عالم اس قرآن پاک کی آیت کا کچھ اور معنی بتاتے ہیں. لہٰذا یہ اس آیت کو سمجھنے میں آپس میں ہی اختلاف کر بیٹھے. اللہ ہمیں اختلاف سے بچنے کی اور اماموں کی تقلید کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوستوں، ابو زید ضمیر کے ساتھ تقلید پر محاصلہ کے مناظرے میں اور فصیح اللہ صاحب سے مناظرے کے بعد ہمیں لگا کہ شاید یہ لوگوں کو کچھ سمجھ آئی ہوگی. آئیے دیکھتے ہیں. ایک بار پھر کوشش کی گئی اور اہل حدیث فرقے سے سوال ڈیٹیل میں کیا گیا. سنیے ابو زید ضمیر کا جواب اور خود فیصلہ کیجئے کہ یہ کتنا انصاف پسند اور سچا ہے. سوال ہے کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اس آیت کی تفسیر میں امام ابو بکر جساس رازی اور دیگر مفسرین نے کہا ہے کہ اس آیت کا مخاطب مجتہد ہے، عام لوگ اس آیت کے مخاطب نہیں ہیں. عام لوگوں کو اللہ صرف اتنا کہا ہے کہ اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھو، کیونکہ ہر آدمی کو اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ اختلاف کی صورت میں اللہ اور رسول کی طرف لوٹانے کا طریقہ کیا ہے. عام آدمی کو تو ہر حال میں تقلید کرے گا ہی، چاہے وہ امام کی کرے یا کسی اور کی. دیکھیے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ کے مخاطب وہی لوگ ہیں جس سے پچھلے ٹکڑے کے مخاطب ہیں. اللہ نے کیا فرمایا؟ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اللہ کی فرما برداری کرو، رسول کی فرما برداری کرو اور تمہیں سے اولو الامر کی فرما برداری کرو. تو کیا اس کے مخاطب مجتہد نہیں ہیں؟ تو مجتہد کس کی اولو الامر کی مانیں گے، کس کی مانیں گے بتائیے؟ تو اب اس کے مخاطب مجتہد نہیں ہوئے ہوا. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اور اگر تم میں کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹاؤ. تو اس کی مخاطب مجتہد ہے اور عام لوگ نہیں ہیں؟ نہیں، اس کے سارے کے سارے مسلمان ان دونوں حکموں کے مخاطب ہیں. دونوں حکم سارے مسلمانوں کے لیے. ٹھیک یہاں پر ہم رکنا چاہیں گے. دیکھا آپ نے، یہاں پر سوال پوچھنے والے نے امام ابو بکر جساس رازی اور دوسرے مفسرین کو اپنی دلیل میں سوال پوچھتے وقت لایا. جواب میں ابو زید ضمیر نے بنا دلیل بس یوں ہی کہہ دیا کہ یہ سارے مفسرین کی بات صحیح نہیں ہے اور اپنا نظریہ جو ان سارے مفسرین اور سلف کے خلاف ہے یوں ہی بول دیا. تو ثابت ہوا کہ یہ اپنی من کی ماننے والے ہیں، سلف کی نہیں. کیا ہمارے مقابلے میں اپنے جواب میں ایک بھی دلیل پیش کی اس نے؟ جی نہیں، ان کے پاس ایک بھی دلیل نہیں ہے.
جبکہ ہماری دلیلیں پوائنٹ نمبر 1 میں گزر چکی. اب آگے سنتے ہیں. اگر ایسا نہیں کرتا ہے، اگر تمہیں اختلاف ہو تو اللہ اس کے رسول کی طرف پلٹا دو. تو ایسی صورت میں کیا کریں گے؟ ایک عالم بول رہا ہے فاتحہ دو اور دوسرا کہہ رہا ہے مت دو. آپ کیا کریں گے؟ وہ اپنے عالم کی مانیں گے، اپنے عالم کی مانیں. وہ کہہ رہا تعزیہ بٹھاؤ، یہ کہہ رہا مت بٹھاؤ. تو اب عالم کی مانیں گے کہ دیکھیں گے؟ دعوت بند کر دینا پڑے گا، کیونکہ جو عالم نہیں ہے وہ دعوت نہ دے. دعوت کیوں دے رہے آپ؟ دعوت نہیں دینا چاہیے. جو بھی آدمی غیر عالم ہے پھر وہ دین کی بات ہی نہ کرے. کیوں کرتا ہے بات؟ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، بولنا نہیں چاہیے، یہ عالم کا کام ہے. پھر کیوں کرتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر مسلمان کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے، اور اگر آپس میں کسی اختلاف میں پڑ جائے تو اس اختلاف کو کتاب و سنت کے مطابق حل کرے، چاہے خود سے کرے یا علماء کی مدد سے کرے. علماء کی رہبری میں کتاب و سنت کی روشنی میں کرنا ہے، نہیں کہ کسی ایک عالم کو پکڑ لے اور اسی کی بات ماننا شروع کر دے. نہیں، قرآن و سنت کے ہی مطابق فیصلہ ہو. عالم کی بات قرآن و سنت کے مطابق ہے تو مانے گا، نہیں تو نہیں مانے گا. اللہ اکبر. ابو زید ضمیر نے بدعت کرنے کی مثالیں پیش کر کے اماموں کی اور مجتہدین کی تقلید نہیں کرنی چاہیے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی. کتنی بڑی بیوقوفی ہے. آپ کو یاد ہوگا انہوں نے پہلے بیان میں سوسائڈ، کفر، گناہ اور یہاں پر بدعت یعنی تقلید مذموم، بری تقلید نہ کرنے کی مثال دی. یہ تو ہم بھی نہیں مانتے ہیں. اہل حدیث فرقے کے لوگوں نیاز، بدعت، کفر، سوسائڈ، گناہ کی مثال دے دے کر آپ مجتہدین، فقہاء، اماموں کی تقلید سے کیسے روکتے ہیں؟ کیا اماموں نے ان سب برائی کی دعوت دی تھی؟ آپ نے اپنی دلیل میں جتنی بھی مثالیں لائی ہیں ان سب پر اللہ گناہ دیتے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے جن اماموں کی تقلید کرنے ہم کہہ رہے ہیں ان سے خطا، ان سے غلطی ہو جانے پر بھی اللہ انہیں ثواب دیتے ہیں. اب عقل کا اندھا ہی یہ فرق نہیں سمجھ پائے گا. گزارش ہے اس دھوکے سے باہر نکلیں اور دھوکہ دینا بند کریں. دوستو چلیے اب سمرائز کرتے ہیں. اب تک کا خلاصہ یہ نکلا کہ قرآن کی سورہ نساء آیت 59 ہمیں تقلید کرنے کا حکم دے رہی ہے، اور ہماری تائید، ہمارے سپورٹ میں کیا ہے؟ ہمارے سپورٹ میں ہے اللہ کا قرآن، تابعین، امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، سلف، ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، عربی لغت کی صحیح سمجھ. اور ہمارے مقابلے میں اہل حدیث فرقے کے پاس جانے انجانے میں کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. تابعین اور سلف پر برے برے الزامات، عربی گرامر کی غلط سمجھ، امام بیہقی اور دوسرے مفسرین پر گمراہی کا الزام، اور آخر میں اپنی چھوٹی تنگ اور ناقص عقل جس کی یہ لوگ پوجا کرتے ہیں. ہماری دعا ہے اللہ اس اہل حدیث فرقے کو توبہ کی توفیق دے. لہٰذا اس ویڈیو پریزنٹیشن سے ثابت ہوا کہ پہلا، اہل حدیث فرقے کے لوگوں کو ابھی تک تقلید کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، محمود اور مذموم. یہ بنیادی بیسک بات بھی نہیں پتا تھی. دوسرا، اہل حدیث فرقے کے لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ قرآن کی آیت کا مطلب تابعین، سلف اور مفسرین نے کیا بتایا ہے. اور تیسرا، اہل حدیث فرقے کے لوگوں کو عربی لغت، عربی گرامر کا بھی پتہ نہیں ہے. ٹھیک یہی وجہ ہے کہ علماء منع کرتے ہیں کہ ہر کوئی کم عقل قرآن لے کر بیٹھ جائے سمجھنے، کیونکہ وہ پھر قرآن کا غلط مطلب سمجھے گا اور سمجھائے گا، جیسا کہ اہل حدیث فرقے کے لوگوں نے سورہ نساء آیت 59 کو سمجھنے میں غلطی کی. ان سب سے کوئی بھی یہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ اہل حدیث فرقے کے لوگ علم اور نالج سے کتنا دور ہیں. لہٰذا ثابت یہ ہوا کہ مسئلے مسائل میں تنازع ہونے پر ہر کوئی قرآن اور سنت سے مسئلہ سمجھنے نہیں بیٹھے گا، بلکہ صرف مجتہدین، اولی الامر، اسکالرز جو اس کام کے ایکسپرٹ اور اہل ہوتے ہیں وہی مسئلے مسائل نکالیں گے اور باقی امت ان کی تقلید کرے گی، جیسا کہ ثابت ہوا قرآن پاک کی سورہ نساء آیت 59 سے. اہل حدیث فرقے کے لوگوں اگر تقلید کرنا سب کے لیے شرک اور حرام ہوتا تو اللہ ہمیں قرآن میں اولی الامر کی اطاعت کرنے نہیں کہتے، نہ ہی اللہ صرف اولی الامر سے قرآن و سنت کی طرف لوٹانے کو کہتے. تو بس تقلید کا کرنا اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کے حکم میں خیر ہے، اچھائی ہے، اور تقلید کا چھوڑنا اللہ کا حکم چھوڑنا ہے. اس لیے اہل حدیث فرقے کے لوگوں اور شیعوں سے ہماری گزارش ہے کہ آپ لوگ اماموں کی تقلید نہیں کر کے اللہ کا حکم چھوڑ رہے ہیں، اور اللہ کا حکم چھوڑنے والا کبھی بھی صحیح راستے پر نہیں رہ سکتا. اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا تو امید ہے آپ کو ہمارے دوسرے ویڈیوز بھی پسند آئیں گے. انہیں دیکھنے کے لیے ویڈیوز پر کلک کریں. نئے ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل پر سبسکرائب کریں.